السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائی سجاد، آپ کا سوال ہے والدین کے حقوق اور والدین کے ادب و احترام کے تعلق سے۔ پیارے بھائی سجاد فرام سیالکوٹ، اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے حقوق، والدین کے ادب و احترام کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی خوشنودگی والدین کی خوشنودگی میں ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع۔ دنیا کا ہر مذہب پیارے بھائیوں اور ہر تہذیب اس بات پر متفق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اسلام نے بھی والدین کے حوالے سے ایک مسلمان کو بہت زیادہ تاکید کی ہے، والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے اور والدین کی خدمت کرنے کے حوالے سے۔ اور اسلام نے بھی اولاد کو منع کیا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے یا والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، یعنی اپنے ماں باپ کو جھڑکنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو جھڑکنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہہ اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر، اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ، اور یوں دعا گو ہو اور کہہ، میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 پہلے تو اس بات کا حکم دیا، یہ فیصلہ سنایا، عبادت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، پھر ساتھ میں ہی ارشاد فرما دیا
کہ والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر ماں باپ کسی غلط کام پر ابھاریں، ادب و احترام اپنی جگہ پر، مگر غلط کام میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ تجھ پر اگر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ماں باپ سے اچھا سلوک کر۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ماں باپ کے ادب و احترام کے حوالے سے اور ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ والدین پر کوئی کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح ہوتا ہے، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے باپ پہ لعنت ہو، تیرا باپ فلاں۔ جب بندہ دوسرے بندے کے باپ کو، ماں کو گالی دیتا ہے، جس کو گالی دی گئی وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اب ایک شخص کسی کی ماں کو گالی بھیجتا ہے، نتیجتاً وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو جس نے دوسرے کی ماں باپ کو گالی دی وہ بدلے میں اس کی ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو یہ ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہ یوں بندہ اپنے ہی ماں باپ پر لعنت کر رہا ہوتا ہے اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ اپنا تو اپنا، اسلام نے دوسرے کے، پرائے کے ماں باپ کو بھی ہمیں گالی دینے سے منع کر دیا۔ ایک تو یہ حدیث کا معنی مفہوم کہ بندہ اپنے ماں باپ کو یوں اس حرکت سے لعنت اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے لیے پہلو یہ نکلا، ماں باپ کا اتنا رتبہ، اتنا ادب، اتنا مقام ہے، اپنا تو اپنا، پرائے کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی۔ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام تو رکھنا ہی رکھنا ہے، پرائے کے ماں باپ کا بھی ادب و احترام رکھنا ہے۔ تو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام، وہ دین جب پرائے کے ماں باپ کو، دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، مطلب کہ دوسروں کے ماں باپ سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ اپنے سگے والدین ان کے ساتھ گالم گلوچ وغیرہ کی اجازت دے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عرش والا ہم سے خوش ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ ماں باپ خوش تو رب رحمان خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ رحمان رحیم ناراض، اور جس سے اللہ ناراض ہوا وہ برباد ہوا، ہلاک ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔